اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المذاہب الاربع۔ ہماری بات چل رہی تھی ہاتھ کے دھلنے کے متعلق۔ آج ہم جانیں گے کہ ان چار مذہبوں کی جو اہل سنت کے مذاہب فقہیہ ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، ان کی آراء کیا ہیں۔ قال الجزیری، جو کہ ایک مصری عالم دین ہے، اتفق الائمۃ علی غسل الیدین الی المرفقین۔ کہہ رہے ہیں ائمہ اربع، ائمہ سے مراد ہمارے ائمہ نہیں مولانا، صحیح ہے نا؟ ان مذاہب کے ائمہ متفق ہیں علی غسل الیدین الی المرفقین، کے ہاتھوں کو دھلا جائے گا کہنیوں تک۔ ولم يتعرض الى دلیل تجاہ الکیفیہ، اور انہوں نے پیش نہیں کی کوئی بھی دلیل کیفیت غسل کے بارے میں۔ ہم نے ایک روایت شیعہ حضرات کے یہاں گزری تھی کہ نہیں گزری تھی آپ کی، پانچویں امام سے، رسول خدا کی حدیث کہ کس طرح سے غسل کرتے ہوئے انہیں دیکھا، صحیح نا؟ جس کو روایت کیا زرارہ نے، اور صحیح نا، پانچویں امام سے روایت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے مولانا، کہا متفق ہے ائمہ علی غسل الیدین الی المرفقین، کے ہاتھوں کو دھلنا ہے کہاں تک؟ کہنیوں تک۔ ولم يتعرض الى دلیل، لیکن کوئی دلیل پیش نہیں کی تجاہ الکیفیہ، یعنی کیفیت غسل کے بارے میں۔ فالنقل کارسال مسلم، تو کہا ان کا یہ نقل کرنا ایسے ہے جیسے کوئی مرسل حدیث پہ لوگ متفق ہو جائیں۔ مرسل حدیث سمجھتے ہیں نا مولانا؟ آپ تو علم حدیث پڑھ چکے ہیں نا، صحیح ہے نا؟ جو سیدھے جو کوئی راوی ذکر نہ ہو رہے ہوں، سیدھے قال رسول اللہ کہہ دیا جائے۔ کہا جس طرح سے مرسل حدیث کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، ویسے ہی اس بات کا ان کا تسلیم کرنا ہے، ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں۔ قال الفخر الرازی، فخر رازی کی جن کی مولانا تفسیر کبیر ہے، ایک بڑے عالم دین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہا السنت ان یصب الماء على الكف بحيث يصل الماء من الكف الى المرافق۔ السنہ مستحب ہے ان یصب الماء على الكف، کہ پانی کو لے، پانی کو ڈالے ہتھیلی میں، بحیث اس طریقے سے، یسیل الماء من الکف الى المرافق، کہ پانی بہے ہتھیلی سے کوہنیوں کی طرف۔ اسی طرح یوں کرتے ہیں نا وہ لوگ، آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا مولانا؟ ہاں، یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں مولانا، کیا کرتے ہیں؟ ایسے چلو میں پانی لے کے ایسے کر لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی پورے کوہنیوں تک آ جاتا ہے۔ پیچھے ایسا بھی نہیں کہ مار کے ایسے مارتے ہیں، ایسے لٹتے ہیں، گراتے ہیں۔ فَإِن صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْمِرْفَقِ حَتَّى سَالَ الْمَاءَ إِلَى الْكَفِّ فَإِن صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْمِرْفَقِ، اگر پانی ڈالے کوہنی پر، حَتَّى سَالَ الْمَاءُ إِلَى الْكَفِّ، یہاں تک کہ پانی کدھر بہے؟ ہتھیلیوں کی طرف بہے۔ کہاں سے؟ کوہنی سے ہتھیلیوں کی طرف۔ اگر ایسا کرے، فقال بعضهم، تو ان میں سے کچھ نے کہا ہے لا یجوز، یہ عمل جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لأنه تعالی قال، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ تمہیں ہاتھوں کو دھلنا ہے کہاں تک؟ کوہنیوں تک۔ فَجَعَلَ الْمَرَافِقَ، ویسے دھلتے ہیں نا اس کو، پانی اور ڈالتے ہیں، وہ سنت ہے، اتنا کیا ہے وہ عمل سنت ہے۔ فَجَعَلَ الْمَرَافِقَ غَایَةَ الْغُسْلِ، تو اس آیت کے مطابق مرفق کو غایت غسل بتایا ہے، یعنی غسل کی انتہا بتایا ہے۔
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ سے کہہ رہے ہیں فَجَعَلَ الْمَرَافِقَ غَایَةَ الْغُسْلِ. ان کے علماء کا کہنا ہے کہ مرافق کو کیا بنایا ہے؟ غسل کا ہدف بنایا ہے، مقصد بنایا ہے، یعنی وہاں تک دھلنا ہے. فَجَعَلَهُ مَبْدَأَ الْغُسْلِ خِلَافَ الْآيَةِ. تو انہوں نے آیت کے برخلاف کیا کر دیا؟ اس کو غسل کا مبدا بنا دیا. فوجب اللہ یجوز، تو واجب ہے کہ جائز نہ ہو. کون سا عمل مولانا؟ سمجھ میں آیا کیسے کہہ رہی ہیں؟ فَإِن صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْمِرْفَقِ، اوپر آیا تھا نا فَإِن صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْمِرْفَقِ حَتَّى سَالَ الْمَاءُ إِلَى الْكَفِّ، کہ اگر پانی ڈالے کوہنی پہ یہاں تک کہ بہہ ہتھیلی کی طرف. فقال بعضهم لا يجوز، تو کچھ لوگوں نے کہا جائز نہیں ہے. لأنه تعالی قال وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ، تو یہاں پہ کیا ہے؟ فَجَعَلَ الْمَرَافِقَ غَایَةَ الْغُسْلِ، مرفق کو کیا بنایا ہے؟ غایت غسل بنایا ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اگر کوہنی پہ ڈال کے کف کی طرف ڈالا تو فَجَعَلَهُ مَبْدَأَ الْغُسْلِ، جس کو غایت بنایا تھا اس نے اس کو کیا کر دیا؟ مبدأ غسل کر دیا. صحیح ہے نا؟ بدایت غسل کر دیا. کا وہ عمل جائز نہیں ہے. فوجب اللہ یجوز، تو واجب ہے کہ جائز نہ ہو. سمجھ میں آیا مولانا؟ اب دیکھیے وقال جمہور الفقہاء، فقہا کے ایک جمہور نے کہا ہے، یعنی علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے، یعنی الٹا وضو کرنا مولانا کیا ہے؟ یعنی ان کے مطابق اگر کوہنی سے کوئی ہتھیلی کی طرف لائے پانی تو کیا ہے؟ انہ لا یخل بصحت الوضو، کہا یہ وضو کی صحت میں کوئی خلل نہیں ڈالے گا. اگر کوئی کوہنی سے ہتھیلی کی طرف ڈالے، کچھ علماء کا ان کے ماننا ہے کہ یہ وضو کی صحت میں خلل نہیں ڈالے گا. الا انہ یکون ترکا للسنہ، لیکن یہ کیا ہوگا؟ سنت کا ترک کرنا قرار پائے گا. وعليه لا يجب غسل اليدين منقوصا على مذهب جمهور الفقهاء، کہہ رہے ہیں اسی طرح اور اس بنیاد پر واجب ہے دونوں واجب نہیں ہے دونوں ہاتھوں کا الٹا دھلنا على مذهب جمهور الفقهاء، یعنی جن لوگوں نے یہ بات کہی مولانا اوپر قال جمهور الفقهاء انه لا يخل بصحة الوضوء، کہ اس سے وضو کی صحت میں کوئی خلل نہیں پڑے گا. الا انه يكون ترکا للسنہ، سوائے یہ کہ یہ کیا ہوگا؟ سنت کا ترک ہونا ہوگا. وعلیہ، اور اس بنیاد پر ان کے یہ کہنے کی وجہ سے مولانا لا يجب غسل اليدين منقوصا على مذهب جمهور الفقهاء، علماء جو فقہا کا جمہور ہے ان کے مطابق الٹا دھلنا واجب نہیں ہے، یعنی ہتھیلی سے مرفق کی طرف جانا واجب نہیں ہے. یعنی اگر کوئی چاہے ان کے ہاں مرفق سے ادھر دھلنا وہ بھی ہو سکتا ہے، بس کیا ایک سنت چھوٹ جائے گی، مستحب چھوٹ جائے گی. وَإِنَّمَا هُوَ الْمُسْتَحَبُّ كَمَا قَالَ الدَّمِشْقِ الشَّافِعِي، کہا بلکہ یہ مستحب ہوگا جیسا کہ دمشقی شافعی نے کہا ہے، مذہب شافعی کے عالم ہیں مولانا دمشق کے، کہ ان صب لنفسه الماء، ان صب لنفسه الماء، کہ اگر پانی ڈالے اپنے لیے، فَيَسْتَحِبُّ الْإِبْتِدَاءُ مِنَ الْأَصَابِعِ، تو مستحب ہے ابتدا کرنا کس سے مولانا؟ انگلیوں سے. وَإِن صَبَّ غَيْرُهُ، لیکن اگر کوئی دوسرا پانی ڈال رہا ہے، فَالْإِبْتِدَاءُ مِنَ الْمَرَافِقِ، تو ابتدا کہاں سے کریں گے؟ مرفق سے کریں گے. سمجھ میں آئی بات مولانا ان کے یہاں؟ اب منشأ الاختلاف کیا ہے مولانا؟ یہ اختلاف کیوں پایا جا رہا ہے؟ آیت ایک ہے جس کو لے کے شیعہ اور سنی دونوں وضو کرتے ہیں، صحیح ہے؟
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। आयत यही है, सुन्नियों के यहाँ भी यही है और शिया हज़रात के यहाँ भी यही है। फिर इख्तिलाफ क्यों है, वजह क्या है? देखिए मौलाना, इन्नल इख्तिलाफा हुनाका नाशिउन, कहा यहां इख्तिलाफ पैदा हुआ है अनिल इख्तिलाफी फी फहम माना आयतिल वुज़ू। सही है, उस इख्तिलाफ की वजह से कि जो वुज़ू की आयत को समझने में हुआ है। वरकीज़तुल इख्तिलाफ वरकीज़तुल इख्तिलाफ हिय कलिमतु इला अल मज़कूरतु फिल आयति अयदियकुम इलल मराफ़िक़। और इख्तिलाफ का मरकज लफ्ज़ इला है, जो आयत में मज़कूर है वह अयदियकुम इलल मराफ़िक़ में। तुम भी करना शुरू कर दो। आगे बात तो खत्म होने दो, अभी बात पूरी कहाँ हुई। कह रहे हैं इन्नल इख्तिलाफ हुनाका नाशिउन अनिल इख्तिलाफी फी फहम माना मिन आयतिल वुज़ू। कह रहे हैं आयत वुज़ू के माना को जो समझने में इख्तिलाफ है, उसकी वजह से इख्तिलाफ पैदा हुआ है। वरकीज़तुल इख्तिलाफ, इख्तिलाफ का मरकज क्या है? वही कलिमतु इला, लफ्ज़े इला है। अल मज़कूरतु फिल आयति अयदियकुम इलल मराफ़िक़, जो आयत में आया है कि तुम अपने हाथों को धुलो कहां तक? मिरफ़क़ तक। फलमुस्तदल्लु अला मतलूबियतिल इब्तिदा मिनल असाबिअ फी ग़स्लिल यदैन इज़नमा यस्तनिदु इला कलिमति इला। फलमुस्तदल्लु अला मतलूबियतिल इब्तिदाई मिनल असाबिअ। कहने जो ये कहता है कि उंगलियों से शुरू करना है, वो इस्तिदलाल में इस लफ्ज़े इला को दलील में पेश करता है। हाथों को धुलने में उंगलियों से इब्तिदा करने की दलील में लफ्ज़े इला से इस्तिदलाल करता है। इन्नमा यस्तनिदु इला कलिमति इला, यानी बेशक वो इस्तिनाद करता है, इतमाद करता है किस पर? लफ्ज़े इला पर, है ना रजी? इसीलिए इस किताब का पढ़ना जरूरी था। ये बहसें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, और आपके लोग हक रखते हैं कि पढ़ें, चूंकि बाकी पढ़ चुके हैं। अरे बाकी पढ़ चुके हैं, मानिए फिर तो ऐसे पढ़ चुके हैं ना अपनी बाकी किताब। हाँ, फमिन हैसु कौनिहा तदुल्लु अलल इंतिहा, और इस एतबार से कि इला इंतहा पर दलालत करता है, और इस लिहाज से कि लफ्ज़ इला इंतहा पर दलालत करता है, दलालतुन ताम्मतुन, सही है, मुकम्मल दलालत, दलालतन ताम्मतन आएगा। कौनुहा तदुल्लु अलल इंतिहाई दलालतन ताम्मतन, यानी पूरा पूरा किस पर करता है दलालत? इंतहा पे करता है। वअलैहि यजिबु अन यकून मुंतहल गुस्ल हुवल मराफ़िक़, तो
تو اس طرح سے غسل کی انتہا ہونی چاہیے مرفق پر. وَيَبْتَدِئُ مِنَ الْأَصَابِعِ تَبَعًا، اور تبعًا یعنی فطرتی طور پر جب مرفق پہ انتہا کرے گا تو مولانا کہاں سے شروع کرے گا؟ ارے مرفق پہ کب انتہا ہوگی؟ جب شروع کہاں سے کرے؟ اصابع سے، انگلیوں سے. وَيَبْتَدِئُ مِنَ الْأَصَابِعِ تَبَعًا، جب مرفق میں انتہا کرنا ہے تو فطری طور پر کہاں سے ابتدا کرے گا؟ انگلیوں سے ابتدا کرے گا. وَالْعَكْسُ يُصْبِحُ خِلَافَ ظَاهِرِ الْآيَةِ، اگر اس کے برعکس دھلیں گے تو آیت کے ظاہر کے کیا ہوگا؟ برخلاف ہوگا. اب یہاں تک تو مولانا ان کی باتیں آپ لوگوں نے جان لی. اب یہاں سے آئے گا وَيَسْتَدِلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِبْتِدَاءِ مِنَ الْمَرَافِقِ فِي غَسْلِ الْيَدِ أَوَّلًا، اور استدلال کیا جائے گا کہ مرفق سے، ہاتھ کو مرفق سے شروع کرنا واجب ہے دھلنے میں. اولا پہلا، صحیح ہے. تو اس میں 3 استدلال ہیں. رضی صاحب کو ملا، آپ نے اہل سنت حضرات کی باتیں سن لی، صحیح ہے. ان کے پاس دلیل کیا ہے کہ لفظ الہ انتہا پر دلالت کرتا ہے، تو اس لیے وہاں دھلنا واجب ہوگا، عکس دھلنا جائز نہیں ہوگا. اب جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ نہیں مرفق سے ابتدا کرنی ہے، ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ یعنی ہماری دلیلیں کیا ہیں؟ وہ انشاءاللہ کل لیں گے کہ مرفق تک نہیں دھلنا ہے بلکہ مرفق سے دھلنا ہے. وہ 3 دلیلیں انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین. اور بحث انشاءاللہ انٹرسٹنگ